اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ منافق مرد منافق عورتیں ان میں سے بعض میں سے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے میں سے ہیں، گویا کہ وہ ایک ہی ہیں۔ اور ان کی بری عادتیں کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں بری باتوں کا، گناہوں کا۔ وینہون، اور وہ منع کرتے ہیں عن المعروف، اچھی باتوں سے۔ یہ جو لفظ کے شروع میں یا لگا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ یامرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں بری باتوں کا، وینہون، اور وہ منع کرتے ہیں عن المعروف، اچھی باتوں سے، ویقبضون، اور وہ یہ لگا ہے یا، اور وہ روک لیتے ہیں ایدیہم، اپنے ہاتھ، یعنی خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے۔ یہ نون ہے، اس کا معنی ہم نہیں، یہ متکلم کا نون نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ کا حصہ ہے۔ یہ علامتی نون نہیں ہے۔ یہ جو حروف ہوتے ہیں نا، جیسے ثلاثی مجرد ہے، یہ اس کا نون ہے، نون سین یا، جیسے ناسیہ۔ نسو، وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، فناسیہم، پس وہ بھول گیا ان کو۔ اللہ بولتا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ہے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نہ میرا رب بھولتا ہے اور نہ وہ بھٹکتا ہے۔ فناسیہم، پس بلا دیا ان کو، ان المنافقین، بے شک منافقین، ہم الفاسقون، وہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافقوں سے، والمنافقات، منافق عورتوں سے، والکفار، اور کفار سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہی حسبہم، وہی ان کو کافی ہے، ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ یہ ان کی عادتیں اور ان کے لیے وعید ہے۔ کالذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ ابھی پہلے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کروا رہے ہیں کہ ان کو بتا دو، اللہ تعالیٰ ابھی ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح، کاف کا معنی ہوتا ہے کی طرح، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ کانو کا معنی ہوتا ہے تھے یا ہیں، یعنی کانا کانو، کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا کنتا، کنتما کنتم، کنتی کنتما، کنتن کنتو کننا، یہ اس کا یہ فعل ناقصہ ہے، اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں تھے۔ یہ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، جملہ کے آخر میں اس کا معنی خود بخود ہو جاتا ہے۔ کانوا اشد منکم قوہ، وہ زیادہ سخت سے تم میں طاقت میں، و اکثر، اور زیادہ تھے، اموالا و اولادا، اموال میں، مال میں اور اولادوں میں۔ فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے خوب فائدہ اٹھا لیا، بخلاقہم، اپنے حصے کا۔ فاستمتعتم، پس تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا، بخلاقکم، اپنے حصے کا۔ کما استمتع الذین، جس طرح ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اپنے حصے کا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، جس طرح فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، اپنے حصے کا انہوں نے بھی فائدہ اٹھا لیا، اپنا استعمال کر لیا۔ وخذتم، اور تم نے بھی مذاق کیا یا بحث کی، کالذی، اس کی طرح، خاضوا، جو انہوں نے بحث کی تھی، جنہوں نے مذاقانہ بحث کی، تم نے بھی بحث کر دی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے۔ کیسے؟ بالشت، یعنی ایک ایک بالشت کے برابر، ذراع بذراع، یعنی ایک ایک ہاتھ کے برابر، یا یہ بازو کے برابر، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو ہوتی جس کو ہم گو کہتے ہیں، کسی گو کے بیل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے،
لوگوں نے پوچھا کیا اس سے مراد آپ کی مراد اہل کتاب ہے، جیسے اہل کتاب کیا کرتے تھے، یا اس سے یہ ہے کہ مستمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، تو آپ کی اس سے مراد اہل کتاب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہیں؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب الاعتصام میں ہے۔ تو گویا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جو منافقین تھے وہ تو تھے ہی تھے، آج کل کے مسلمان بھی قیامت تک ایسے مسلمان آئیں گے جو ان کی پیروی کریں گے۔ اگر وہ گو میں داخل ہوں تو یہ گو کی بل میں داخل ہوں تو یہ بھی گو کی بل میں داخل ہوں گے، ایک ہاتھ کے برابر ہاتھ، بالشت کے برابر بالشت کے برابر، تو یا بازو کے برابر پوری بازو کے برابر ان کی پیروی یہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے الم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین، ان لوگوں کی خبر، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کیا ان منافقوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کی، وعاد، اور قوم عاد کی، و ثمود، اور قوم ثمود کی، و قوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم کی، قوم نوح کی، عاد کی، ثمود کی، اور قوم ابراہیم کی، و اصحاب مدین، اور مدین والوں کی، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیوں کی۔ تو یہ 6 قومیں ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، اور الٹی بستیاں مطلب لوط علیہ السلام کی قوم، قوم سدوم۔ ان پر طرح طرح کے عذاب آئے کیونکہ یہ اصل میں عرب کے قریب تھے، عرب کے قریبی علاقوں میں تھے، تو ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اصحاب مدین سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اتتہم رسلہم، ان کے رسول ان کے پاس آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر۔ فما کان اللہ، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیظلمہم، کہ وہ ظلم کرے ان پر، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ان کو عذاب آتا ہے۔ اللہ ان کو عذاب ظلم کی بنا پر نہیں دیتا، وہ خود ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء، بعض ان میں سے بعض مددگار ہیں بعض کے، یعنی بعض کے دوست ہیں، ایک دوسرے میں ایک ہی ہیں مطلب۔ یأمرون بالمعروف، ان کی عادتیں کیا ہیں، وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف، اچھی باتوں کا، وینہون، اور وہ منع کرتے ہیں، عن المنکر، بری باتوں سے، گناہوں سے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ ویسے تو نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور اچھے کاموں کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، لیکن اس کا الگ بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، عن قریب اللہ ان پر رحم کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ الذین، یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں سے، والمؤمنات، مومن عورتوں سے، جنات، باغات کا، جنتوں کا، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ومساکن طیبۃ، اور صاف ستھرے گھر، پاکیزہ گھر، فی جنات عدن، ہمیشہ والی جنتوں میں، ہمیشہ والے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے وہ جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو باغات دے گا جن کی نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، پاکیزہ گھر ہیں جنت عدن میں، عدن کا معنی ہمیشہ والی جنت۔ اور ان سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی رضامندی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم خوش ہو؟ مسلمان کہیں گے یا اللہ ہم خوش ہیں، جنتی کہیں گے یا اللہ ہم خوش ہیں۔ مسلمان نہیں، مثلا پہلے دور کے بھی یہودی، عیسائی یا کسی بھی قوم کے جو اس دور کے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، نیک تھے، تو ان سے سب سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا اس سے ایک بڑی نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ سب سے بڑی، یہی اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور یہ اللہ کی تھوڑی سی رضامندی بھی مومن کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔